السلام علیکم، میں ہوں رائے صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیمسٹری اردو ود رائے صابر۔ آج ہم بات کریں گے اردو کے پیپر کے بارے میں کہ میٹرک تک اردو کے پیپر کو آپ کس طرح حل کریں گے، بچوں کو پیپر حل کرتے ہوئے کن کن پریشانیوں کا سامنا کرتا پڑتا ہے، اور پیپر سولو کرتے وقت، پیپر کو حل کرتے وقت کن کن باتوں کا بہت زیادہ ضروری خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو عمومی ہدایات جو کہ ہر ایک پیپر کے لیے آپ کو فالو کرنی چاہیے۔ اپنے سینٹر پر 30 منٹ پہلے پہنچیں، رول نمبر سلپ اور دیگر سامان کا انتظام بر وقت کریں۔ ایک رات پہلے آپ کے رول نمبر سلپ اور آپ کی پینسل وغیرہ آپ لوگ تیار کر کے رکھیں، اور یہ انشور کریں کہ آپ اپنے ساتھ ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ جوابی کاپی کی ہدایات کو غور سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیپر شروع کس سائڈ سے کیا جائے، دائیں سے بائیں کیا جائے یا بائیں سے دائیں کیا جائے۔ عمومی طور پر اردو کا پیپر ہم اس سائڈ سے شروع کرتے ہیں کہ دائیں سائڈ سے بائیں کو، اس سائڈ کو، لیکن جو پیپر ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بائیں سے دائیں ہمارے پاس جو آنسر شیٹ ہے وہ آتی ہے۔ تو اس کے لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر پیپر ہی آپ کو بائیں سے دائیں شروع کرنا چاہیے، یا بورڈ کی طرف سے ایسی کوئی ہدایات یا قدغن نہیں ہے، آپ دونوں طرف سے ہی شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ مارجن اردو کے پیپر میں چاہیے یہ کہ جو مارجن ہے وہ آپ اس طرح لگائیں کہ آپ کے جو سائڈ سے پیپر لکھتے ہیں اس سائڈ کو آپ لوگ کیا کریں گے، اس سائڈ سے 1 انچ چھوڑ کر آپ مارجن لگائیں گے۔ 1 انچ چھوڑ کر آپ مارجن گئے، اور مارجن کے لیے موٹی مارکر جو ہوتی ہے 605 آپ استعمال کریں۔ اس کے بعد اب آگے بات پیپر سولو کرنے کی۔ تو پیپر سولو کرتے وقت کن کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ پیپر شروع کرتے وقت ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پہلا سوال کون سا کیا جائے۔ کچھ بچے جس ترتیب سے پیپر آیا ہوتا ہے اس ترتیب سے لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلا ہی جو ہمارا سوال ہے، حصہ تفصیلی سوالات کا جو حصہ ہے، اس میں پہلا سوال آپ کا 10 نمبر کے اشعار کی تشریح ہے، اور اس کے لیے کم از کم آپ کو آدھا گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے، 25 منٹ سے آدھا گھنٹہ۔ اب جب بچہ آدھے گھنٹے میں 10 نمبر کا پیپر سولو کرتا ہے، اور اس کے اگلے ہی جو سوالات آتے ہیں وہ آتے ہیں نثر پاروں کی تشریح، ان میں کے لیے بھی کم از کم 15 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ تو 45 منٹ کے اندر جب وہ بچہ ایک پیپر کا حصہ سولو کرتا ہے جو کہ ہے صرف اور صرف ابھی تک 20 نمبر کا، یا اس سے بھی زیادہ وقت لے لیتے ہیں بچے، تو وہ پھر عجلت میں باقی پیپر لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں۔ تو پیپر کون سا پہلا سوال حل کریں، اس کے لیے آپ کے پاس 2 اصول ہونے چاہیے۔ ایک، وہ سوال حل کریں جو آپ کا بہترین تیار ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا آتا ہے، اور دوسرا، ان میں سے بھی جو زیادہ آتے ہیں اس کو ترجیح دیں جس کے کم سے کم لکھنے کے زیادہ سے زیادہ نمبر ہیں۔ اردو میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کو کہ آپ نے مختصر جواب دینا ہوتا ہے، تخلیص کر کے دینا ہوتا ہے، جواب چھوٹا کر کے دینا ہوتا ہے، لیکن اس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک لائن کا شارٹ کویشچن کے 2 نمبر ہیں، اور 1.5 پیج کے شعر کی تشریح کے بھی 2 نمبر ہیں۔ تو پہلے پریفر کس کو دی جائے؟ جو ہمارے پاس 1 یا 1.5 لائن کا سوال ہے اس کو۔ اگر ہم اس کے بعد دیکھیں تو اپنے پاس آپ دہم جماعت کے سوالات کے پیپر کو دیکھیں تو کیونکہ ان میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے نہم اور دہم میں، تو پہلے ہم دہم کو دیکھتے ہیں۔ اب کیا کریں کہ اپنے سوالات کے لیے نمبر کے مطابق ٹائم ڈیوائیڈ کر لیں، نمبر کے حساب سے ٹائم ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ نے، اور ان کی جو ریکمینڈڈ لینتھ ہوتی ہے، ان کی لمبائی ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ نے کرنا ہے۔ تو معروضی سوالات کے لیے آپ کے پاس 15 نمبر کے لیے 20 منٹ ہوتے ہیں۔ سوال و جواب آپ کے 10 نمبر کے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے 15 منٹ میں کرنا۔ اب اس 10 نمبر کو آپ 20-25 منٹ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے صرف اور صرف آپ نے 5 سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں۔
تفہیم عبارت کی بات کریں تو 10 نمبر کی ہوتی ہے، اور اس کے 5 سوالات جب آپ کے سامنے آتے ہیں اور وہ بھی آپ کے سامنے عبارت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے جواب دینا ہوتا ہے، تو 10 اور میکسیمم 15 منٹ کے اندر آپ اس کو حل کرتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ، کیونکہ بعض ہمارے پاس اسباق جو ہوتے ہیں ان کی جو لمبائی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، طویل ہوتے ہیں، 2-2.5 پیج تک بھی ان کا خلاصہ لکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے کم از کم آپ کے پاس 15 منٹ آپ ضرور دیں اس کو۔ اقتباسات کی تشریح اس کے بعد آئے گی۔ اقتباس کی تشریح یا جس کو ہم نثر پارے کی تشریح کہتے ہیں، وہ 2 ہوتی ہیں اور دونوں کو 25 منٹ ضرور دینے چاہیے کم از کم۔ اشعار کی تشریح، اشعار کی تشریح 10 نمبر کی ہوتی ہے اور فی شعر آپ کو 5 منٹ ضرور دینے چاہیے، اور 25 جو منٹس ہیں وہ آپ ان 10 نمبرز کے لیے دیں۔ اب آپ کے پاس بچے گا مضمون، اور آپ کے پاس ٹائم تقریباً 40 یا 35 منٹ آپ کو درکار ہو گئے۔ اب کتنا لکھنا ہے مضمون اور اس کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب بات آ گئی ہمارے پاس کہ ہمارا یا خطرات کی جو درستی ہے، اس میں 5 جملے آپ کو یا تو درست کر کے لکھنے چاہیے، مکمل کر کے اس لیے کہ 5 خطوط یا درخواست۔ زیادہ تر بچے خطوط کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ زیادہ تبدیل نہیں ہوتا مختلف یاد کو لکھتے وقت۔ تو خط کے لیے 15 منٹ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ سبق کا خلاصہ، سبق کا خلاصہ چونکہ سبق بعض اوقات طویل ہوتے ہیں تو آپ کم از کم 15 منٹ دیں گے۔ کہانی بھی بعض اوقات بچے 2 پیجز تک لکھ دیتے ہیں، اور اگر آپ کو آتی ہے، آپ غلطیوں کے بغیر لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، تو اس کے لیے بھی 15 منٹ۔ اقتباس کی تشریح کے لیے 25 منٹ، اور اشعار کی تشریح کے لیے 35 منٹ۔ اب یہ اشعار کی تشریح آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ سر نے 10th کلاس کے بچوں کو 25 منٹ میں وہ کرنے کو کہا ہے، اور یہاں پہ 9th کلاس کے بچوں کو 35 منٹ درکار ہے۔ ان کے اور 9th کے بچوں کے پیپر میں ایک یہ فرق ہوتا ہے کہ ان کے پیپر میں جو حصہ طویل زیادہ چیزوں والا ہوتا ہے وہ مضمون ہوتا ہے، تو اس کو ٹائم دینے کے لیے اشعار کی تشریح میں سے کچھ حصہ کم کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ اپنا ٹائم مینیج کر سکتے ہیں۔ اب پیپر کس طرح حل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو دوسری ایک ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔